بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت و عظیم نام سے، اربہ درود و سلام کا نذرانہ سلطان حسینان عالم کی ذات والا تیبار پہ کہ جن کو اللہ کریم نے صوری محاسن اور معنوی خوبیاں بدرجہ عطم عطا فرمائی ہیں، جن کے خلق کو ان کے خالق نے عظیم فرمایا، جن کے اسوہ کو ان کے مالک نے حسین فرمایا، جن کے اصحاب کو جنت بری کا راہی بنایا، اور جن کی اولاد پاکیزہ تر کو ہمیشہ کے لیے طہارت کا تاج عطا فرمایا۔ عقیدہ یہ کہتا ہے کہ وہ سب کے تھے، سب کے ہیں، بلا تفریق ہمیشہ سب کے رہیں گے، لیکن بیماروں اور رنجوروں، مسکینوں اور غریبوں، بیواؤں اور بے سہاروں پر جب ان کا سحاب کرم اترتا ہے تو ادا ہی نرالی ہوتی ہے۔ انتہائی ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، سٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، سادات کرام، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے تہنیت آفرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے جملے آپ کے نام۔ آج فرحت و انبساط کی گھڑیاں ہیں، عنایات خسروانہ جب رب کی رضا سے اترتی ہیں تو ادائے کریمانہ کی رنگت پکڑتی ہے، اور ان تمام چیزوں کی پیشہ گری جب رب کے حضور سجدہ ریزی کی چمک پاتی ہے تو پھر توفیق کے ساتھ، یہ میرے جملے سمجھ رہے ہیں، سٹیج والے سمجھ لیں تو ان کے لیے کافی ہیں، اتنے خوبصورت انداز میں سیالوی صاحب نے آپ کے سامنے ساری بات کر دی۔ میں صرف ایک اپنی دعائیہ حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی زہد اور برا کی ایک لمبی رات گزرتی ہے تو پھر توفیق کے ساتھ قلم کو سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا کے در کی دریوزہ گری نصیب ہوتی ہے۔ یہ روایتاً نہیں ہوتا اور نہ یہ صرف درایتاً ہوتا ہے، یہ جب بھی ہوتا ہے عطا سے، بندہ نوازی سے اور کرم نوازی سے ہوتا ہے۔ آج دلی کیفیات یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو، اپنے ممدوح کو، جن کے قلم کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، عزت مآب سید وقاص شاہ صاحب کو یہ دعائیں دوں کہ اللہ پاک یہ نوکری، یہ غلامی اور یہ ادب آپ کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ ویسے سیدہ پاک کے دروازے پر جو آتا ہے وہ کبھی بھی خالی دامن نہیں رہتا، بلکہ یوں عطا فرمایا جاتا ہے کہ اللہ پاک فضل فرما دے تو وہ بھی تقسیم کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اور آج کے اس زمانے میں، آج کے ان اوقات اور لمحات میں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا تذکرہ الفاظ کو باوضو کر کے، صفحہ کرتاس کو رونے کے عنبری بنا کے، ادب کے گلستان میں جا کے پلکوں سے کلیوں کو توڑ کے، پھر ان کلیوں کا رس نکال کے، پھر با حیا، با وقار، با ادب، با مروت، با عزت انداز میں تہجد کے لمحوں کا انتظار کر کے اپنے سلیقے کو، طریقے کو، وضع کو ان کے دروازے پر قربان اور نثار کر کے، پھر اس کے بعد آسمان کے چمکتے تاروں کو زمین کے اوجھے کامل بنا کے جب چند جملے لکھنے
ہو، یہ صرف کتاب نہیں ہوا کرتی بلکہ ماں باپ کی بخشش کی ضمانت ہوا کرتی. یہ رزق حلال کے ساتھ حلت توفیق ہے، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. ہزار دفعہ مشک و عنبر سے جب وضو کے ساتھ دہن تازہ 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 کر لیا جائے تو پھر یہ جملے ارشاد ہوتے ہیں. اور پھر اس ذات کے سامنے جس ذات کا سکہ اس کائنات میں بھی چلا ہے اور جس ذات کا سکہ رب کے حضور قیامت کو بھی چلنا ہے، تو یہ صرف دعا والی مجلس نہیں ہے، یہ عطا والی مجلس ہے. میرے پاس آ جانا ایک مشکل معاملہ تھا، ایک ٹارگٹ تھا، لیکن میں نے صبح کا یہ ارادہ کر رکھا تھا. مجھے کل امارات جانا ہے اپنے پیر صاحب کے حکم سے یونیورسٹی کے کسی کام کے لیے کہ میں ضرور جاؤں اور پیشانی پر چمکتی اس عزت کی غلامی کو اللہ کے حضور پیش کر کے آؤں کہ ہمارے روحانیت کے یہ رشتے قائم رہیں، ہمارا تعلق یہ قائم رہے، کیونکہ ہم نے اس کے در کے ٹکڑے کھائے ہیں کہ جو جب ضیاء النبی لکھنے لگتا ہے لمبی باتیں نہیں کرتا، لمبے مقدمے نہیں لکھتا، لمبے ترانے نہیں کہتا، اپنے القاب بیان نہیں کرتا. زمانے کی ہوائیں چلتی رہی، اس کے ساتھ ٹکراتی رہی، دھول اڑانے والے دھول اڑاتے رہے، لیکن محمد شاہ نے جو پیشانی کو نور عزت دی تھی وہ جبھی اللہ کے حضور نیاز تر ہوتی رہی. اور اس نے لکھا رات کے پچھلے پہر، اے سلطان حسینان جہاں، اے لے کے آئیے یہ جملے، لے کے آئیے یہ جملے، لے کے آئیے یہ جذبے، لے کے آئیے اردو ادب کا بھی ادب یہاں آ کر بنا ہے، اس کو بھی عشق یہاں آ کر ہوا ہے کہ جب کب کباتے ہاتھوں سے لکھا اے سلطان حسینان جہاں. اس سے اگلے جملے پہ اس سے اگلے جملے پہ میں ماسٹرز ہوں اردو میں، خواہش سے، شوق سے، انتخاب سے. پھر اس کے بعد میری کسی نے رہنمائی کی اور عاقب صاحب کے رستے پہ چڑھ گیا، لیکن پہلے میں نے ادیبانہ کام ہی کیے ہیں. میں ان کے ساتھ ایک محبت رکھتا ہوں، اس وجہ سے اپنے محکمے کی بات، میں بھی وکیل ہوں، اسی وجہ سے میں خود کر لیتا ہوں، لیکن الحمدللہ پیر کرم شاہ نگاہ کر دے تو اللہ وکیلوں کو بھی صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اب سنیے گا جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک جملے پہ آپ کا اردو ادب صدقے جائے، واری جائے، قربان جائے کہ لکھنے والے نے لکھا کیا؟ کہا اے سلطان حسینان جہاں، اے سرور ارنگ نشینان عالم. میں آسان کروں گا، سلطان حسینان جہاں کو تو پھر بھی سمجھانا، اے سرور ارنگ نشینان عالم. یہ ارنگ سلیمان سے ہے کہ اے لوگوں کی آنکھوں کو جب لوگ اس طرح دیکھیں اور رشک کریں، عزت کی نگاہ سے، بلندی کی نگاہ سے، جب لوگوں کی بادشاہیوں پر رشک ہوتا دیکھا، میرے حبیب میں نے دیکھا کہ وہ جن کی بادشاہیوں پر جہاں رشک کرتا تھا وہ بھی آپ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آگے دامن پھیلایا، پھر آگے شول پھیلایا. یہ کرم نوازی ہے، یہ عطا ہے، یہ سعادت ہے، یہ فکر کی پاکیزگی ہے، یہ فکر کی بلیدگی ہے. ہزار صدات کا استاد ہونا اس درجے پہ پہنچاتا ہے. دامن پھیلا کے کہا اے میرے ذرہ پرور آقا. التجا دیکھیں، استغاثہ دیکھیں، ترلا دیکھیں. اے میرے ذرہ پرور آقا، عذرائے بندہ نوازی. اے میرے ذرہ پرور آقا، عذرائے بندہ نوازی. اپنے مفلس و کنگال منگتے کو اپنے عشق کی دولت سرمدی اور نعمت عظما عطا فرما دیجیے. یہ انہی سعادتوں سے آج مجلس سجی ہے کہ آج ہم سب ایک تو اپنے برادرم کے لیے دعا کریں، قبولیت اور بخشش کا ذریعہ بنیں گے جملے یہ کلام،
اور بڑی بات یہ ہے کہ آج دامن پھیلا کے کہیں اس ذات والا تیبار سے جن کا کہا نہ رب کی جناب میں نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ایک لمحہ مؤخر ہوتا ہے، بلکہ ان کے کہے سے قانون قدرت میں رب کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس در پر جائیں کہ جس در پر پہنچ کے نصیب بھی عزت پا جایا کرتے ہیں۔ میں صرف آج ایک ہی واقعہ کے چند جملے عرض کروں جو میرے شیخ کامل نے لکھا۔ آج کا موضوع ہے ریلیونس ہے، استغاثہ بن جائے گا۔ میں یہ چند جملے آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا۔ وہ چلے تھے نجران سے۔ شاہ صاحب اگر کچھ نہ مانے تو پریشان نہ ہوئیے گا، کچھ خطوط آ گئے، کوئی عبارات پکڑی گئی، کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے۔ وہ بھی چلے تھے نجران سے، 60 لوگوں کا وفد تھا، 3 دن بیٹھے رہے، 50 آیات سورہ آل عمران کی اتر آئیں۔ وہ کہیں عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ میرا جملہ اگر لذت دے تو سنیے گا، ویسے داد لینا عادت نہیں، مشکل جملے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ یقین ضرور ہے کہ جس فقیر کے نالین میں بیٹھتا ہوں جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، یہ یقین ضرور ہے۔ وہ کہیں عیسیٰ ابن اللہ ہے، عبداللہ کا بیٹا کہے نہیں عیسیٰ بھی عبداللہ ہے۔ میرے نبی عبداللہ کے بیٹے ہیں نا، عبداللہ کا بیٹا کہے عیسیٰ عبداللہ ہے، وہ کہیں عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ جب علم پہنچ گیا، جب یقین آ گیا، پھر بھی نہیں مانے تو میرے رب نے کہا ان کو کہو اب مناظرہ نہیں ہوگا، اب مباہلہ ہوگا، اب مباہلہ ہوگا۔ یہ کتاب بھی آج کا مباہلہ ہے، اب مباہلہ ہوگا، اب میدان عمل میں نکلو۔ اور نکلنا کیسے ہے؟ یہ الفاظ پڑھیے قرآن حکیم کے کہ تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، میں بھی اپنے بیٹے لے آؤں۔ بیٹیاں نہیں کہا، آگے کہا تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لے آئیں، تم بھی اپنے جیسے لے آؤ، میں بھی میدان عمل میں آتا ہوں۔ اللہ کے حضور استغاثہ رکھتے ہیں۔ اب جب مباہلہ کا وقت تھا، ٹیلے سے پیچھے دیکھتے ہیں، بڑے لشکر کے ساتھ آئیں گے، بڑا مجمع ہوگا۔ سنیں، صرف 2 سے 3 منٹ کی بات ختم۔ آج الگ تناظر سے علامہ صاحب توجہ ہے، بڑے لشکر کے ساتھ آئیں گے، بڑا مجمع ہوگا، بڑا جاہو جلال اور حشمت ہوگا۔ آج سارے پریکیشنز کمپلیٹ ہوں گے، آج کوئی گارڈ آف آنر والا معاملہ ہوگا، لیکن منظر دیکھ کے حیران ہیں، کوئی لشکر نہیں ہے، ایک جنتی امام بائیں ہاتھ میں اٹھایا سینے سے لگایا ہے۔ میں اس مجلس کو یہ جملے سمجھانا چاہتا ہوں، سنیں درد دل سے، ایک جنتی امام بائیں ہاتھ میں اٹھایا ہے، سینے سے لگایا ہے، اور سید اول کو اپنے ہاتھ کی انگلی پکڑا کے میدان عمل میں لا رہے ہیں۔ اور صرف معاملہ اتنا نہیں، میں جملے حضور سے امت سے خیرات لیتا ہوں، پھر معاملہ اتنا نہیں ہے، جناب حسین کو اٹھا کے سینے سے لگایا ہے، جناب حسن کو اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے سرفراز فرمایا ہے، خود اپنی کالی کملی کی چادر میں بڑے تسک اور احتشام سے آ رہے ہیں، اور منظر یہ ہے کہ ان کے پیچھے چلتی ہوئی ان کی شہزادی جناب زہرا تشریف لا رہی ہے۔ جناب زہرا تشریف لا رہی ہیں، اور جناب زہرا کے پیچھے باب مدینۃ العلم آ رہے ہیں، علم کا امام آ رہا ہے، دار الحکمہ کا دربان آ رہا ہے۔ گویا میں جملوں کو لذت سے باندھوں تو ایسے ہے کہ ایک ہاتھ میں حسین کو پکڑا، دوسرے ہاتھ میں حسن کو پکڑا، گویا جنت رسول اکرم کے ہاتھوں میں ہے۔ خدا نے میرا جملہ سمجھے، ایک ہاتھ میں جناب حسین کو پکڑا، دوسرے ہاتھ میں جناب حسن کو پکڑا، گویا جنت رسول اکرم کے ہاتھوں میں ہے۔
جنت ہاتھوں میں ہے تو رسالت چل کے آ رہی ہے. ہاتھ کھڑے کرے گا. آج تذکرہ ہے نا ام ابیہا کا, آج تذکرہ ہے نا ام ابیہا کا یا ام ابیہا کا, آج تذکرہ ہے نا رات کے پچھلے لمحے حضور جن کی گود میں آرام فرماتے اس ذات والا تیبار کا, جن کی چشمان تر سے سیل رواں میرے نبی کی نگاہ ناز کا بوسہ لیتا تو پھر باپ اور بیٹی مل کے کہتی یا اللہ قیامت تک آنے والی اس امت کی بخشش کا اعلان فرما. سنیے جو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. جنت اور رسالت, اس جملے کو, اس کیفیت کو دیکھیں. وہ بھاگے کس وجہ سے تھے؟ انہوں نے یہ تو کہا کہ آج جو چہرے دیکھتے ہیں یہ احد پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کرنا چاہیں تو ان کا اللہ پلٹا دے گا. میرے جملے سننے, کیفیت یہ تھی کہ جنت ہاتھوں میں ہے, رسالت چل کے آ رہی ہے. میرے بھائیوں, رسالت کے پہلو میں نگاہوں سے قدمین رسول کے بوسے دیتے ہوئے طہارت تشریف لا رہی ہے. جنت, رسالت, طہارت اور سب کے پیچھے ولایت آ رہی ہے. کون سا معاملہ رہ گیا؟ جنت, رسالت, طہارت اور ولایت ہے. گویا سید کائنات ہیں, گویا سید کائنات ہیں. سید کائنات کے ماں بعد سیدہ کائنات ہیں اور سیدہ کائنات کے محافظ مولا کائنات ہیں. سید کائنات, سیدہ کائنات, مولا کائنات اور ہاتھوں میں جنہیں اٹھا رکھا ہے وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. آخری کیا نظارہ ہے کہ کہا تھا عورتیں لے آؤ. عورت یہاں تو ہوگی ماں. میں آج بھی ماں کی بات سنا رہا تھا. آج آپ نے حسن اور حسین کی ماں کی نوکری کی ہے. کتنا بیٹے کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. میں آج اپنی بھائی علامہ بادشاہ صاحب مولانا, میں آج, وہ میری بھی ماں ہے, وہ آپ کی بھی ماں ہے. پوری زندگی اس نے آپ سب لوگوں کی نوکری کی ہے. اپنے ہاتھوں سے پکا پکا کے اس نے ہزارہا طلاب علم کو کھلایا ہے. اور آج کے دن تک اسی کا یہی معاملہ ہے, یہی معاملہ ہے. وہ ماں, ایک دن میں بڑے لمبے سفر سے آیا, رمضان کی 31 ریکارڈنگز کروانی تھی. میں لوگوں کو بتاتا ہوں ماں کیا ہے, سنیے گا. یہاں تک بات کرنے کی میری اوقات نہیں, ایک جملہ بولوں گا بات ختم. علامہ صاحب, بات اس طریقے سے ہے کہ میں لمبی ریکارڈنگز کروا کے 48 گھنٹے آیا. حکم تھا والد صاحب کا, والد کو دیکھا تھا تو گھر میں میری ماں اسی طریقے چوکھٹ پہ بیٹھ کے اپنے بچیوں کے لیے ناشتہ پکانے لگی. میں سحری کے بعد کے وقت میں پہنچا. نماز کے بعد میں اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے ایک پاؤں چوما, دوسرا چوما, سر رکھا تو پھر اس کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے ہوش نہ رہا. میرے بھائیوں, میں 8 گھنٹے سویا رہا. میں 8 گھنٹے سویا رہا. حیران میں اس بات پہ تھا کہ میری بوڑھی ماں نے اپنے پاؤں پیچھے نہیں کیے. یہ تو میرے اور آپ کی ماں کی کیپیسٹی ہے. وہ ماں جس نے کربلا میں کنکر چنے تھے وہ آج بھی کرم فرمائے گی. تو یہ نہیں کہا تھا بیٹی لے آؤ, فرمایا کیا تھا, کہا عورتیں لے آؤ. عورت یا تو ماں ہے, عورت یا تو بیٹی ہے, عورت یا تو بیوی ہے. اگر آج اس عورت کو دیکھا جائے تو جہاں پر کی عورتوں کی عزت کا جھومر ہے, اگر ماں دیکھی جائے تو حسن اور حسین کے ساتھ ان کی ماں آ رہی ہے. سنیں, حسن اور حسین کے ساتھ ان کی ماں آ رہی ہے. اگر بیوی دیکھی جائے تو مرتضیٰ کی بیوی تشریف لا رہی ہے.
اور اگر بیٹی دیکھی جائے تو مصطفیٰ کی بیٹی تشریف لا رہی ہے۔ اس لیے میرے ذی وقار بھائیوں، وہ میدان مبالہ کا ہو، وہ میدان کربلا کا ہو، یا وہ میدان قیامت کا ہو، غضوا ابصارکم لأن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، کل بھی ڈنکے زہرا بطول کے تھے، آج بھی تذکرے زہرا بطول کے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو توفیقات عزت عطا فرمائے، صحیح معنوں میں آپ سب سے راضی ہو جائے، آپ سب پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ شاہ جی اللہ پاک آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے، یہ غلامی کے معاملات دامن میں سنبھلے رہیں، پیشانی چمکتی رہے، عزت اور آبرومندی قائم رہے۔ میں آپ کی طرف سے اجازت دے تو یہ استغاثہ کہہ دیتا ہوں، چٹے رنگ دا بادام ہو سی، چٹے رنگ دا، جن کے دروازے پہ آ کے آج بیٹھے ہو، چٹے رنگ دا بادام ہو سی، جیندیاں میں نوکر بویا مٹی بھی غلام ہو سی۔